آئس جو کہ پاکستان میں 2009 میں ایران عراق سے اسمگل ہو کر آتی تھی، اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہٹلر کی ہے. ہٹلر نے یہ اپنے فوج کے لیے بنائی تھی کہ یہ جنگ میں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز میں آپ لوگ استعمال کریں گے اپنے فوج کے لیے. بٹ ہمارے ہاں جب ایران عراق سے اسمگل ہو رہی تھی تو ہمارے پاکستانیوں کو، بلکہ ہمارے ایسے پولیس اور ایسے محکموں کو ان کے بارے میں علم تک نہیں تھا کہ اس کی سزا کیا ہے، اس پہ یہ کون سا نشہ ہے. 2015-16 میں اس کا ایک لا پاس ہوا ہے اور یہ اس پہ پراپر جو ہے نا سزا شروع ہو گئی ہے، اور اب اس پہ بہت سخت سزا ہے. اب یہ کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ آئس کے استعمال کرتے ہیں. آئس بیسیکلی پاکستان میں اس ٹائم ایکسپائر میڈیسن سے نکالی جاتی ہے اور یہ پیور کیمیکلز کا نشہ ہے. آئس کا استعمال اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں تو آپ 72 آورس تک آپ سو نہیں پاتے. آپ 110% جو ہے نا آپ انرجیٹک ہوتے ہیں. جو کام آپ نے 1 گھنٹے میں کرنا ہے وہ آپ 20 منٹ میں کر لیتے ہیں، اور آپ کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے آئس کے نشے. جی. اس میں پیشنٹ جو بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم نے جب فرسٹ ٹائم یوز کیا ہے ہم نے تو اتنی انرجی آ گئی کہ ہم جو کیا ہم آئنسٹائن ہیں. جی بالکل. تو آہستہ آہستہ پھر آئس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں. اچھا، آئس کے نشے کا جو مریض ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آئس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اس کی جو نیند ہوتی ہے نا وہ 7 دن تک جاگتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک پاورفل اور انرجیٹک ٹائپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فیل کراتا ہے اور زیادہ بولتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے آئس والے کسی پیشنٹ کو تو وہ بہت زیادہ باتیں بہت کریں گے کنٹینیوسلی نان اسٹاپ. اچھا، تو اگر ہمارے ارد گرد کوئی شخص زیادہ باتیں کر رہا ہے تو ہم یہ پرسیو کر لیں کہ یا اس کے نشے میں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان کے بہت سے ایسی نفسیاتی بیماری بھی ہے جس میں بائی پولر اکثر ایک ڈیزیز ہے، تو اس میں بھی پیشنٹ بہت ٹاک کرتا ہے، آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اچھا، آئس میں جو مبتلا ہوتے ہیں مریض جو نشے میں لگا، نشے کا عادی فرد جو ہے آئس کا، تو وہ عام زندگی میں ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے یا وہ صحت پہ، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نشے ہیں جس کے بعد انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جی ڈیفینیٹلی اس کا جو آئس کا خاص طور پہ جو نقصانات ہے یہ سائیکولوجیکل صحت کے ساتھ ساتھ فزیکلی جو آپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے اور آپ کو نفسیاتی طور پہ ایک قسم کے برباد کر دیتا ہے. اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مریض کو ایک آئس کے ڈرگ سے کتنے زیادہ نقصان ہوتے ہیں. وہ فزیکلی، مینٹلی، معاشرتی، آپ کو ہر لحاظ سے یہ آپ کو نقصان دیتی ہے. اس کے جو استعمال کا طریقہ ہے وہ آسان ہے اور یہ مہنگا ہے یا سستا ہے آئس کا نشہ؟ آئس آج کل بہت زیادہ سستا نشہ ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ہیروئن کا استعمال کرتے تھے انہوں نے ہیروئن چھوڑ دیا اور اب آ گئے آئس پہ. آئس میں نے بتایا کہ پہلے باہر سے جب آتی تھی وہ 30,000 تک 40,000 تک یہ بڑوں امیر زادوں کا یہ نشہ کہلاتا تھا. 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. اب جو ہے نا ہر امیر غریب ہر کسی کا یہ افورڈ میں ہے. یہ کہ آپ 200 تک 500 تک آپ کو یہ نشہ ایزیلی اویلیبل ہے، جو کہ پہلے آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو 30,000 کا نشہ ہوتا تھا کیونکہ وہ ایران اور عراق سے آتا تھا. اب چونکہ پاکستان میں اس کا فارمولا ان کو مل گیا ہے، یہ کیمیکل سے ایکسپائر میڈیسن سے نکالتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بہت سستا ہو گیا. ابھی تک تو کفایت صاحب ہم نے دیکھا جو بات کر رہے ہیں کہ نشہ آئس کا بہت زیادہ لوگوں کے اندر سرایت کر رہا ہے، لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. ایک بہت زیادہ کامن ہیبٹ ہے اور لگژری ہیبٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، دیٹ از الکوہل. تو الکوہل کا جو مریض ہے یہ تو بڑا نارمل ایکٹ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الکوہل لے رہے ہوتے ہیں